السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 8182۔ ان دو احادیث پر امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے، باب النہی عن ذالک، اس سے منع کا بیان۔ مطلب اصل میں پیچھے امام ابو داود رحمہ اللہ نے باب قائم کیا تھا کہ مرد اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے۔ اس میں 4 احادیث لائے۔ کچھ احادیث میں مرد کا عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، غسل کرنا منع آیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ منع اسے کہتے ہیں نہیں تنزیہی، نہیں تحریمی نہیں ہے، یعنی نہیں کی اقسام ہے، تحریمی، تنزیہی، یہ تنزیہی مراد ہے۔ اور وہ سابقہ باب کے تحت امام ابو داود رحمہ اللہ 4 احادیث لائے ہیں اور وہ بالکل واضح ہیں، بلکہ ان احادیث کے علاوہ اور بھی مزید کئی ایک دلائل ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مستعمل پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اور یہی راجح موقف ہے۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے۔ یاد رہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم قرآن و سنت کو فالو کریں۔ یہ کچھ علماء کا، کچھ فقہا کا کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختلاف رہے ان کا اپنی جگہ، لیکن ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم نے قرآن و سنت کو لازم پکڑنا ہے، بات ختم ہوئی۔ جیسے ہمیں حکم ہے قرآن و حدیث میں اعتصام بالکتاب و سنہ، کتاب و سنت کو لازم پکڑنا۔ صحابہ کرام نے ہمیں یہی دعوت دی ہے کہ قرآن و سنت کو لازم پکڑا جائے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین نے یہی دعوت دی ہے۔ تو کسی مسئلہ میں فقہا کا اختلاف، بھائی وہ فقہا کا اختلاف ہے، وہ محترم ہیں، وہ ہمارے آنکھوں کے نور ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، الحمدللہ، لیکن ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم نے قرآن و سنہ کو فالو کرنا ہے۔ تو اس مسئلہ میں راجح یہی ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا، وضو کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جیسے صاحب کا دلائل گزر چکے ہیں۔ اور یہ جو 2 احادیث ہیں، ان میں نہیں وارد ہے، اس سے نہیں تحریمی مراد نہیں ہے، بلکہ تنزیہی مراد ہے۔ حدیث نمبر 81، قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر عن داود بن عبد الله تحویل سند، وقال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ عن داود بن عبد الله عن حمید الحميري قال لقيت رجلا۔ حمید حميري فرماتے ہیں میں ایک ایسے آدمی کو ملا، صاحب النبی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی تھی۔ 4 سنین، 4 سال، اللہ اکبر، کما صاحبہ ابو ہریرہ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 2 باتیں۔ پہلی بات، لقیت رجلا صاحب النبی، صحابی کا یہاں نام ذکر نہیں ہے۔ جب تابعی نسبت کر دے کہ میں صحابی کو ملا، نام ذکر نہ بھی ہو، تو
صحابہ کا مجہول ہونا یہ مضر نہیں ہے، اور کوئی راوی مجہول ہو وہ مضر ہے۔ تابعی، تبع تابعی، سند میں صحابہ کے علاوہ کوئی مجہول ہو تو وہ مضر ہے، سند ضعیف ہو جاتی ہے۔ ہم تتبع کرتے ہیں کہ یہاں یہ مجہول راوی ہے کون، شاید کہیں صراحت مل جائے اس کے نام کی۔ اگر صراحت نہ ملے مجہول راوی کی تو وہ سند ضعیف ہو جاتی ہے، لیکن صحابی کا مجہول ہونا یہ مضر نہیں ہے۔ کتب علوم حدیث بری پڑی ہیں، تدریب و راوی جلد نمبر 1 صفحہ 97 میں کافی زیادہ اقوال امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جمع کیے ہیں، اور بھی کتب میں اس مسئلہ پر بحث ہے، کیونکہ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں الحمدللہ۔ جرح و تعدیل یہ فن ہے۔ صحابہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جن پر جو عادل ہی عادل ہیں، جن پر جرح کا ایک لفظ بھی ہم نہیں بولیں گے۔ جرح یہ لفظ، جرح کے آگے قواعد ہیں، اصول و ضوابط ہیں، جرح کا کوئی بھی لفظ، ایک اشارہ بھی رائی کے دانے کے برابر بھی صحابہ کرام پر فٹ نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں ایسے سمجھیں کہ جرح کا علم صحابہ پر ختم ہو جاتا ہے، ایک لفظ بھی ہم جرح کا صحابہ کرام پر نہیں بول سکتے۔ صحابی کا لفظ آ گیا، صحابی کا نام آ گیا، بس جرح کا علم ختم۔ اللہ اکبر۔ ہاں، صحابہ کرام عادل ہی عادل ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں قرآن و سنہ میں بے شمار دلائل، سینکڑوں دلائل براہین ان کی عظمت پر موجود ہیں الحمدللہ۔ کما صاحب ابو ہریرہ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی سیدنا ابو ہریرہ نے۔ دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا تھا، اس جگہ دو صحابہ کے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کی دلیل ہے۔ حمید ہمگیری فرماتے ہیں لقیت رجلا صاحب النبیہ، یہ دلیل ہے صاحب النبیہ کہ حمید ہمگیری جن کو ملے ہیں وہ صحابی ہیں، خود کہہ رہے ہیں صاحب النبیہ۔ اور دوسری یہ بھی دلیل ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، یعنی صحبت کے دلائل میں سے، علامتوں میں سے، الفاظ میں سے ایک لفظ صاحبہ بھی ہے، لہو صحبہ۔ کتب جرح و تعدیل بری ہوئی ہے ماشاءاللہ کہ فلاں نے صحبت اختیار کی ہے۔ جب لہو صحبہ بولا جاتا ہے تو مراد صحابی ہوتا ہے کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت ثابت ہے الحمدللہ۔ بہرحال لقیت رجلا میں مختلف اقوال بھی وارد ہیں، بعض نے کہا یہ حکم بن عمر مراد ہیں، بعض نے کہا یہ عبداللہ بن سرجس مراد ہیں، بعض نے کہا عبداللہ بن مغفل مراد ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین۔ جیسا ہم نے بیان کیا، جہالت و صحابی لا تضر، صحابی کی جہالت نقصان نہیں دیتی۔ الصحابہ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ قال، صحابی نے کہا نہا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ان تغتسل المرأۃ، کہ عورت غسل کرے، بفضل رجل، مرد کے اپنے خامد کے بچے ہوئے پانی سے، او یغتسل الرجل، یا مرد غسل کرے عورت کے بچے ہوئے پانی سے۔ زیادہ مسدد رابع نے زیادہ کیا، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، چاہیے کہ وہ اکٹھے چلو برے۔
دو باتیں، پہلی بات یہ نہیں تنزیہی ہے، دوسری بات اس کے اندر ہی اس حدیث کے اندر ہی ثبوت ہے کہ ایک دوسرے میاں بیوی غسل کر سکتے ہیں بچے ہوئے پانی سے، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، یہ دلیل ہے جواز کی، اس کے اندر ہی موجود ہے کہ میاں بیوی دونوں اکٹھے چلو بھریں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کے اندر اس کو صحیح کہا ہے، اور بھی دیگر ائمہ محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کا معنی واضح ہے، تو یہ حدیث اس کے راوی سارے وہی ہیں جو سابقہ گزر چکے ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، 23,181 نمبر، سنن کبریٰ نسائی میں بھی ہے۔ سنن کبریٰ دو ہے، ایک امام نسائی کی، ایک امام بہقی کی۔ سنن کبریٰ نسائی جلد 1 صفحہ 117۔ حدیث نمبر 82، قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو داود یعنی الطیالسیہ، ماشاء اللہ۔ ابو داود نسبت کے کئی راوی ہیں، ابو داود کنیت کے کئی ماشاء اللہ محدثین ہیں، ابو داود سجستانی، ابو داود الطیالسی۔ ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ ابو داود سجستانی سنن ابی داود والے یہ امام احمد کے شاگرد ہیں، اور ابو داود طیالسی رحمہ اللہ یہ امام احمد کے استاد محترم ہیں۔ اور بھی کئی فرق ہیں، ان کی مسند طیالسی ہے۔ اللہ اکبر۔ قال حدثنا ابو داود یعنی الطیالسی قال حدثنا شعبہ عن عاصم عن ابی حاجب عن الحکم بن عمرو وهو الاقرع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حکم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا منع کیا ان یتوضأ الرجل کہ آدمی وضو کرے بفضل طہور المرأة عورت کے بچے ہوئے طہارت کے پانی سے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے الحمدللہ۔ اس کے راوی ثقہ ہیں، صحیح مسلم کے راوی ہیں سوائے ابو حاجب کے۔ ابو حاجب کا نام سوادہ بن عاصم العنزی ہے، اور یہ بھی ثقہ ہیں۔ اس سند میں جو نئے راوی آئے ہیں ان میں ابو داود الطیالسی ہیں، ان کا پورا نام سلیمان بن داود بن الجارود ہے۔ جو ابو داود سنن ابی داود والے ہیں وہ اور ہیں، اور طیالسی اور ہیں۔ سلیمان الطیالسی کا نام ابو داود سلیمان بن داود بن الجارود ابو داود طیالسی البصری، اصلاً یہ فارسی تھے، مولا لآل زبیر ابن العوام۔ اللہ اکبر۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کے آزاد کردہ غلام تھے، اور آپ کی ماں فارسیہ تھی، فارس کی تھیں، اور وہ بنو نصر بن معاویہ کی آزاد کردہ لونڈی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ امام ابو داود طیالسی امام محمد کے استاد محترم ہیں، امام ابن ابی شیبہ کے استاد محترم ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن بشار کے، محمد بن مثنیٰ کے، محمد بن سعد کے، اس طرح جلیل القدر ائمہ محدثین کے استاد محترم ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن علی نے کہا ما رأیت فی المحدثین احفظ من ابی داود الطیالسی، میں نے ابو داود طیالسی سے زیادہ حافظ محدثین سے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔
اکبر۔ اس طرح دیگر ائمہ محدثین ان کو سکہ قرار دیا ہے، متفقہ طور پہ یہ سکہ ہیں الحمدللہ۔ اگلے راوی ہیں ابو حاجب، ان کا نام ثباتہ بن عاصم العنزی ابو حاجب ہے۔ ان کے بارے میں امام ابن معین نے کہا سکہ، ابو حاتم رازی نے کہا شیخ۔ لفظ شیخ نہ جرح ہے نہ تعدیل ہے۔ لفظ شیخ کسی راوی پر ہو تو وہ نہ جرح ہے نہ تعدیل ہے، یاد رہے۔ جرح و تعدیل کے الفاظ یہ ہمیں اچھی طرح یاد ہونے چاہیے۔ جتنے بھی کتب جرح و تعدیل کے اصولوں پر کتابیں ہیں، یعنی ضوابط الجرح والتعدیل، عربی میں اردو میں کافی ہے ماشاءاللہ، ہماری بھی ہے کتاب اس میں، تو اس میں جرح و تعدیل کے الفاظ پر بحث ہوتی ہے۔ شیخ سے مراد کیا ہے، سکہ سے مراد کیا ہے، ضعیف سے مراد کیا ہے۔ تو ہمیں جرح و تعدیل کے اصولوں پر جو کتابیں لکھی گئی ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہماری کتاب جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط کے نام سے مطبوع ہے، عام دستیاب بھی ہے اور نیٹ پر بھی ہے۔ نیٹ پر وہ پہلا ایڈیشن ہے، تو اس میں ہم نے تصحیح بھی کی، پھر اضافے بھی کیے، تو وہ دوسرا ایڈیشن مکتبہ اسلامیہ پر دستیاب ہے۔ بہرحال امام نسائی نے کہا سکہ، امام ابن حبان نے ان کو سکات میں ذکر کیا ہے اور کہا ربما اخطا، بس اوقات ان سے غلطی ہوئی ہے۔ تو بس اوقات غلطی جب پکڑی جائے گی تو وہ غلطی شمار کی جائے گی، دلائل و براہین سے، سندیں اکٹھی کرنے سے، دیگر سند و متون کو دیکھنے سے، کتب علل کو دیکھنے سے، جب کوئی غلطی امام ابو داؤد طیالسی کی یا کسی بھی راوی کی غلطی دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے گی تو وہ غلطی ہوگی، وہ ہم اس کو ضعیف قرار دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ علل کا مسئلہ ہے، علل کے باقاعدہ فن ہے۔ اللہ اکبر، سکہ راوی بھی انسان ہے، ان سے بھی اگر کسی نے لاکھ حدیث بیان کی ہے تو اس میں بھی 2 4 10 20 غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسان ہے نا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ آپ سننے شروع کریں تو انسان ہونے کے ناطے کوئی زبان کے لغزش صاحب انسان ہے، ہو جاتا ہے۔ کون ہے جو چھوٹی موٹی بول چوک سے بچا ہے؟ اور یہی بول چوک کو محدثین نے غلطی قرار دیا ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے احادیث کی بھی حفاظت کی ہے۔ اگر ایک راوی نے ایک لفظ، ایک حرف بیان کرنے سے ان کو صاحب ہو گیا ہے، بول گئے ہیں، غلطی ہو گئی ہے، تو محدثین نے اس غلطی کو بھی پکڑا ہے، اور بلکہ علل کا ایک باقاعدہ فن اس مسئلے پر ہے۔ اللہ اکبر، اس پر بھی اللہ تعالیٰ میں توفیق دی، ایک رسالہ لکھا ہے، پھر ایک کتاب لکھی، 2 کتابیں ہماری مطبوع ہیں۔ علل الحدیث کا ابتدائی قاعدہ، علل الحدیث کے اصول و ضوابط، ابھی ایک مفصل کتاب ہے، اللہ زندگی دے توفیق دے، وہ بھی ہم شائع کریں انشاءاللہ۔ بہرحال اگلے راوی ہیں الحکم بن عمر، الحکم بن عمر بن مجدع یا مجدع بن حزیم بن حلوان بن الحارث الغفاری، ان کو حکم بن اقرا بھی کہا گیا ہے۔ یہ ہمارے صحابہ کرام میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا الحکم بن عمر، امام ابن سعد نے کہا طبقات الکبریٰ میں جلد 7 صفحہ نمبر 28، صاحب النبیہ، ماشاء اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام وفات پا گئے پھر یہ صحابی بصرہ چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر وہاں کے والی بھی رہے، باقی دیگر حالات کتب جرح و تعدیل میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام چونکہ انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستیاں ہیں، تو ائمہ محدثین نے صحابہ کرام سے محبت کی خاطر صحابہ کرام پر اللہ کتابیں لکھی، ماشاء اللہ۔
تو وہ بھی ہمارے مطالعہ میں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام پر جو مشہور کتابیں ہیں، الاستیعاب، الاصابہ ابن حجر صاحب کی، اس طرح اور بھی کئی کتابیں ہیں۔ تو صحابہ کرام کی حالات وغیرہ ہمیں ان کتابوں میں دیکھنے چاہیے، جلدی حالات مل جائیں گے اور مفصل حالات ملیں گے۔ اور کتب جرح و تعدیل میں بھی حروف تہجی کے اعتبار سے صحابہ کی حالات موجود ہیں الحمدللہ۔ یعنی مثلا تہذیب التہذیب ہے، تو تہذیب التہذیب میں حکم کے حالات ہاں میں ملیں گے۔ عام روات حدیث جو حروف تہجی کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کی ترتیب میں جب ان کا ذکر آئے گا ہاں میں حکم کا، تو وہاں ہمیں یہ حالات ملیں گے۔ حدیث کا معنی واضح ہے۔ تو اس مسئلہ میں 6 موقف ہیں۔ مستعمل پانی، تو ہم نے جیسے شروع میں ذکر کیا کہ الحمدللہ اس روئے زمین پر اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، اصحاب الحدیث وہ لوگ ہیں جن کا منہج قرآن و سنہ ہے۔ لا کہ کسی مسئلہ میں اختلاف ہو، یہ اختلاف فقہا کا ہے، قرآن و حدیث کے اختلاف نہیں ہے۔ قرآن و حدیث اختلاف سے منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اللہ رب العالمین نے رسول بیان کر دیا ہے، اگر یہی دین، یہی قرآن و حدیث اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یہ دلیل ہے کہ قرآن و حدیث میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ میں نام نہیں لیتا، ایک ہمارے بھائی فضیلت الشیخ شمس الدین حافظہ اللہ شیخ پورہ سے ہیں، ماشاءاللہ 18-19 سال سے مکرم مسجد گجرانوالہ کی مشہور و معروف ادارہ مسجد شیخ اسماعیل سلفی، اپنے دور کے امام اور محدث، بڑے جلیل القدر انسان، اللہ اکبر۔ یہ ان کی اولاد کا ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں پڑھا رہے ہیں شمس الدین صاحب۔ مجھے شیخ، یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم کٹھے ہی فارغ ہوئے، کٹھے رہے 3 سال مرکز تربیہ الاسلامیہ جہاں ہم نے تخصص کیا۔ تو شمس الدین صاحب نے یہ مجھے واقعہ بیان کیا کہ رمضان قریب قریب تھا، ایک میرے دوست نے مجھے کہا کہ بھائی مجھے نا رمضان کے مسائل پڑھنے ہیں، کوئی کتاب ہی دے دیں، تحفہ دے دیں، ویسے لے دیں مجھے کتاب۔ تو شمس الدین صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو کتاب لے دی اردو بازار سے، 200-400 روپے کی کتاب خریدی، تحفہ دے دیا، بھائی جان لو جی یہ پڑھیں۔ وہ بھائی رمضان کے بعد ملے اور شمس الدین صاحب سے کہنے لگے بھائی کیا آپ نے مجھے کتاب دے دی؟ میں نے ساری پڑھی ہے 2-3 دفعہ، ہر مسئلے میں اختلاف ہے۔ اصل میں وہ مؤلف صاحب یعنی قرآن و حدیث ذکر کر کے پھر آگے اختلاف ذکر کرتے ہیں، تو پھر جا کے آخر میں راجے لکھتے ہیں۔ اور بھائی یہ پبلک کو تو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا، ہمیں پبلک کو قرآن و سنہ دینا چاہیے۔ تو وہ شمس صاحب کہتے بھی لینے کے دینے پڑھ کے، میں نے تو دی تھی بھی چلو اسی بہانے دین کے قریب آئے گا۔ تو یہ پبلک کو اختلاف کی طرف جانا نہیں چاہیے۔ ایسی کتابیں ہم دیں پبلک کو جو ٹو دی پوائنٹ ہوں، ان میں اختلاف کا ذکر ہی نہ ہو۔ اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی، ایک مستقل سلسلہ احکام کا، شرعی احکام کا انسائکلوپیڈیا کے نام سے ہم نے وہ شروع کیا تھا۔ ابھی اس کا ایک حصہ چھپا ہے، 2 دفعہ ہم نے شائع کر دیا۔ تو اس کے اندر میں نے یہ شرط لگائی تھی انشاءاللہ قرآن و سنہ کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اور یہ اختلاف فقہا کا ہے، علماء کے اختلاف ہے، قرآن و سنہ کے اختلاف نہیں ہے۔ قرآن و سنہ ایک ہی دین ہے، ہمیں اس کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اب وہ علماء کے اختلاف پبلک میں اس قدر عام کر دیا گیا ہے کہ عامی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، لو جی میں کیا کروں۔ اب میں کہہ رہا ہوں اسی مسئلہ میں 6 اقوال ہیں فقہا کے، میں کہتا ہوں 6 نہیں 6 لاکھ قول کیوں نہ ہو، ہمیں ٹینشن نہیں لینی۔
ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ ہمارا دین علماء کے اختلاف کا نام دین نہیں ہے، یہ ذہنی آراء ہوتی ہیں کہ یہ ایک اسباب ہیں اختلاف کے۔ ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حفظ اللہ کی کتاب اسباب یعنی اسباب اختلاف الفقہا، یہ بڑی پڑھنے والی کتاب ہے، بڑی کمال کتاب ہے کہ فقہا کے آپس میں اختلاف کیوں ہوئے۔ ایک کے پاس دلیل ہے دوسرے کے پاس دلیل نہیں ہے، اختلاف ہو گیا۔ ایک مسجد میں ہمارے ادھر جوڑا ایک گاؤں ہے، جوڑا میرے گاؤں کے ساتھ ہی، انہوں نے مجھے درس کے لیے بلایا، تو بہرحال میں چلا گیا، درس دیا۔ وہاں ہمارے استاد محترم خلیل صاحب تھے، اسکول ٹیچر رہے ساری عمر، ساتھین کے ساتھ بھی اٹیچ رہے۔ تو انہوں نے لوگوں سے کہا بھائیو فائدہ لے لیں، کوئی بھی سوال ہو کریں، ابن بشیر سے سوال کریں۔ وہ سوال شروع ہو گیا، تو وہ سوال و جواب کرتے کرتے ایک بھائی نے ایسا مسئلہ پوچھا، اللہ اکبر، تو میں نے اس کا جواب دیا کہ جی سنن دارقطنی میں صحیح حدیث ہے اور وہ یہ ہے، تو اسی کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ایسے ہے۔ اچھا، وہ میرے استاد ہی تھے ماشاءاللہ، بڑے محبین میں سے ہیں، رحم وفات پا گئے رحمہ اللہ۔ تو وہ کھڑے ہو گئے، مجھے کہتے ابراہیم بھائی ہمارے فلاں مفتی صاحب کا تو یہ فتویٰ ہے نہیں، ان کا دوسرا فتویٰ ہے، وہ اس کے اپوزٹ ہے۔ میں نے کہا استاد محترم کتاب ہے مفتی صاحب کی؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا لائیں کتاب، وہ گھر سے کتاب لائے۔ میں نے کہا پبلک سے بھی استاد محترم سے بھی کہ میں سنن دارقطنی کا حوالہ دے رہا ہوں، سنن دارقطنی میں یہ حدیث ہے جو آپ نے مسئلہ پوچھا، میں نے شیئر کر بتایا کہ سنن دارقطنی کی صحیح حدیث کے مطابق جو واضح حدیث ہے، مجمل نہیں ہے، واضح ہے، اس کو لیا جائے گا، اس کے مطابق یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا استاد محترم اس جو آپ نے گھر سے کتاب لائے ہیں اس کے اندر اسی مسئلہ میں یہ جو میں دارقطنی کی حدیث بیان کر رہا ہوں وہاں نہیں ہے، یعنی میں تو پڑھا ہی نہیں، ویسے میں نے کہا وہاں نہیں ہے، اگر وہاں ہوتی تو یہ موقف ہوتا ہی نہ۔ بہرحال استاد محترم سے میں نے کتاب لے لی اور ایک ایک لفظ پڑھنا شروع کیا، وہ آدھے پونے صفحے کی بحث تھی، واقعتاً اس میں سنن دارقطنی کی حدیث نہیں تھی۔ تو پھر میں نے کہا استاد محترم یہ جو حدیث میرے پاس ہے یہ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ جو آپ کتاب لائے ہیں گھر سے، اس کے مؤلف کے ہاں بھی یہ حدیث نہیں ہے، اس کو اس کے علم نہیں ہے۔ تو یعنی ایک نہیں بیسیوں وجوہات ہیں کہ فقہا کا آپس میں اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ ایک فقیہ کے ہاں وہ حدیث ضعیف ہے، دوسرے کے ہاں صحیح ہے، یعنی اس طرح کے ہی ایک وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو جس اختلاف کا تعلق ہے علماء کے ساتھ، شیوخ کے ساتھ، محدثین کے ساتھ، تو پبلک کا اس اختلاف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو میں کہتا ہوں بھی اس مسئلے میں 6 موقف ہیں، 6 نہیں 6 لاکھ کیوں نہ ہوں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں لینی، ہمارا موقف وہی ہے جو قرآن و سنہ میں ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، وہی ہمارا موقف ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔